جو تاریخ ہمارے پاس موجود ہے اس کے اعتبار سے آلموسٹ 5000 سال پہلے، ایکچوئل ایگزیکٹ کوئی نہیں بتا سکتا، ایک اندازہ۔ بابل عراق کی سویلائزیشن کا وہ علاقہ جسے آج بھی دنیا مانتی ہے بابل، 7 ونڈرز آف دا ورلڈ میں سیکنڈ نمبر کا ہینگنگ گارڈنز آف بابل، دنیا کا سب سے زیادہ ترقی یافتہ علاقہ تھا، بہت بڑی ایک سلطنت تھی، اور اس کے مختلف پھر چھوٹے چھوٹے سٹیز تھے۔ اب آپ کو پتا ہے کہ انڈیا پاکستان میں سٹی کا کنسپٹ الگ ہے اور ویسٹ میں الگ ہے۔ شاید ویسٹ کے اعتبار سے میں اٹلانٹا سٹی میں نہیں بیٹھا ہوں، اس کا کوئی اور نام ہوگا، لیکن بابل ایک سٹی تھا، غازریہ اسی میں، نینوا اسی میں، الگ الگ سٹیز تھی، اور اس میں ایک سٹی کا نام تھا انگریزی میں UR، اور یہاں پر ایک ایسا بچہ پیدا ہوا۔ یہ قرآن کریم نے بہت ہی اہم موسیٰ کے واقعات ریپیٹ کیے، لیکن میسیجز حضرت ابراہیم کے حوالے سے دی، وَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا۔ یہ بچہ پیدا ہوا جس کا نام رکھا گیا۔ اچھا، اب یہاں پہ ایک چھوٹی سی بات عرض کر دوں کہ بعض ہسٹورین نے لکھا کہ بابل میں شرک، بت پرستی، ابراہیم دنیا کا پہلا پرومیننٹ پرسنالٹی ہے جس نے بت شکنی کی ہے، بتوں کو توڑا، لیکن ہر دور میں ایک اللہ کے ماننے والے رہے ضرور، چاہے ان کی تعداد بہت کم ہو جائے۔ بابل کی پرانی زبان میں یہ بعض ہسٹورین لکھتے ہیں عبادت خانے کو کہتے ہیں کرب، جیسے ہمارے یہاں مسجد ہے یا امام باڑہ ہے یا مندر ہے یا چرچ ہے، اس زمانے میں کرب، اور پھر چونکہ ہر بت کے لیے الگ عبادت خانہ بنایا جاتا تھا تو وہ اس کے نام سے تھا۔ مثلا فار ایگزامپل کہہ رہا کرب لات، یہ لات بت کا عبادت خانہ، کرب منات۔ اب اگر کہ بابل والوں کے یہ بت نہیں تھے لیکن مشہور ہمارے یہاں ہے تو اس لیے۔ اور جو اللہ کے ماننے والے ایک اللہ کے حضرت نوح کے دین پہ باقی بہت چھوٹا سا گروپ ہے جہاں پہ وہ عبادت کرتے تھے الہ، تو اس کو کہتے تھے کرب الہ، اور یہی لفظ یعنی ایک اللہ کے ماننے والوں کی عبادت کا، لات کی عبادت ماننے والوں کی وہ ہے، منات کی وہ، کرب الہ یہی وہ ہے جو پھر بہت زیادہ استعمال ہوا تو کربلا کہلائے۔ کربلا کرب و بلا سے نہیں نکلا ہے، کرب الہ سے نکلا، وہ سرزمین جہاں پہ ہمیشہ توحید کا تذکرہ رہا۔ جب پوری دنیا میں بت پرستی پھیل گئی تھی، اس سرزمین پہ ہمیشہ لا الہ الا اللہ کا کلمہ رہا، کرب الہ۔